أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ہمارا آج کا سبق سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ پچھلی آیات کے اندر 3 قسم کی باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اندھا اور بینا، اندھا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری بات ہم نے پڑھی تھی۔ اب اس آیت مبارکہ میں سمجھایا جا رہا ہے جو ان مثالوں کا ممثل تھا، ان مثالوں کا بیس تھا، وہ اس آیت مبارکہ میں سمجھایا جا رہا ہے۔ مگر اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی بات کو چینلائز کریں گے، تھوڑا سا سمجھیں گے، ترجمہ سمجھنے کے لیے۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، انما انزل الیک من ربک، بے شک جو اتارا گیا ہے الیک آپ کے اوپر، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، الحق، الحق جو بندہ اس کو سچ سمجھتا ہے، فمن یعلم جو یہ جانتا ہے، الحق کہ وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ اس طرح آپ سمجھیں گے، وہ انشاءاللہ ترجمہ واضح ہو جائے گا اردو کے لحاظ سے، ورنہ عربی کے لحاظ سے تو وہی بات ٹھیک ہے۔ انما انزل الیک جو اتارا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، من یعلم جو اس بات کو جانتا ہے کہ وہ حق ہے، اس کو سچ مانتا ہے، اس کو سچ مانتا ہے۔ تو اب اس کو جوڑیں افا من، افا من کے ساتھ، افا من کے ساتھ، افا من کیا وہ شخص، میل اور فیمیل، کیا وہ شخص یعلم سمجھتا ہے، یعلم جانتا ہے، یعلم مانتا ہے، یعلم عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ سارے معنی دیکھے جائیں گے جب ہم بیک سنیریو کو چیک کریں گے۔ وداؤٹ بیک سنیریو کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی کسی بھی زبان میں۔ بیک سنیریو ہوتا ہے تو ایک لفظ ہے، اس کا معنی بہت چیزوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو افمن یعلم کیا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیا جو شخص یہ جانتا ہے، کیا وہ شخص جو یہ مانتا ہے، کیا مانتا ہے، انما انزل الیک من ربک کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ درست ہے، وہی سچ ہے۔ وہ شخص، وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے بینا کی طرح، نور کی طرح، ٹھیک ہے۔ کمن ہوا اعمى کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ انما مطلب یہ ہے کہ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے،
بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ایمان والا اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا، دونوں میں فرق ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور بے شک یہ نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن، یہ جو حق ہے، بے شک یہ جو حق ہے، یہ نصیحت ہے، یتذکر، یہ نصیحت ہے اولو الالباب، اہل عقل کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نصیحت کا معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مضارع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا زمانے کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہوگا، تو یہ مضارع کا لفظ ہے، تو عام طور پہ جو لوگ لغت پڑھے ہوئے نہیں ہوتے وہ اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہوتا۔ انما یتذکر، تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا یا سمجھنا، تو انما بے شک بے شک اس بات کو، اس کو یا اس بات کو یا اس عقیدے کو جو کہ حق عقیدہ ہے، من ربک الحق، اس عقیدے کو سمجھتے ہیں اولو الالباب، اہل عقل، اولو الالباب اہل عقل، اہل عقل اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، انما یتذکر، اولو العقل بھی کہہ سکتے تھے، قلبی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن الباب کا لفظ استعمال کیا، تو الباب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ پڑھا لکھا، پڑھا لکھا ایک عمومی اصطلاح ہے، عمومی ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لٹریسی لیول سے، الٹریسی لیول سے اوپر ہوتا ہے، یعنی لٹریسی لیول پہ آ جاتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہر پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوتا ہے؟ نہیں، ہر پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن ہر ڈاکٹر پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے، ہر عالم پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے، ہر حافظ پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو، تو اولو الالباب، لب کا معنی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی عقل کو خاص پیرائے میں استعمال کرتے ہیں، خاص پیرائے میں استعمال کرتے ہیں، جس میں ایمانداری کا عنصر ہے، اور اور وسیع الظرف اور وسیع العقل ہونے کا عنصر ہے۔ حقیقت یہ ہے، یاد رکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ جو وسیع الظرف ہوگا وہ مسلمان ہوگا، جو روشن خیال ہے وہ مسلمان ہوگا، بقیہ صرف پروپوگنڈا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی دنیا کا بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی کافر ہے اور وہ وسیع الظرف ہے۔ کپڑے اتارنے کو وسیع الظرف نہیں کہہ سکتے جی، کپڑے اتار کے پھینک دینا اور ساحل سمندروں پہ ننگا گھومنا، اس کو وسیع العقل نہیں کہہ سکتے، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ عام اصطلاح میں سمجھا جائے تو اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، اس کو کوئی سمجھداری نہیں کہتا۔ کہ کپڑے اتار کے پھینک دینا یہ سمجھداری ہے، عورت کا اکیلے گھر سے باہر بھاگ جانا یہ سمجھداری، اس کو کوئی سمجھداری نہیں کہتا۔ یہ پروپوگنڈا ہے کہ یہ سمجھداری ہے۔ یعنی عقل کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا اپنے صحیح محل پہ استعمال ہونا، اپنی صحیح جگہ پہ استعمال ہونا۔ ایک بوتل کا ڈھکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس بوتل کے کیپ کو آپ بندے کے سر پہ چڑھائیں، تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ وضو فی غیر محلی ہی ظلم، بے عقلی یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے محل سے ہٹ کے رکھا جائے۔ جب آپ عقل کو دوسری جگہ پر، غلط جگہ پر استعمال کرو گے تو یہ بے عقلی ہے۔ صحیح جگہ کو، صحیح چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، اس کو لب کہتے ہیں، اس کو لب کہتے ہیں۔ اولو الالباب جو صحیح چیز کو صحیح مقام پر استعمال کرتے ہیں وہ صاحب عقل ہوتے ہیں، وہ صاحب لب ہوتے ہیں، ورنہ عقل مند تو سب ہوتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو سینس ہوتی ہے وہ عقل ہوتی ہے، مگر ہر ایک کا سینس صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جس شخص کا صحیح سینس کام کر رہا ہے اس کو الباب کہتے ہیں، لب کہتے ہیں، صاحب لب کہتے ہیں۔ جیسے
میرے پاس بھی عقل ہے لیکن میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں نا. تو اس کا جب تو ڈاکٹر کا مطلب ہے پڑھا لکھا، لیکن ہر پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں ہوتا. ایسے ہر بندے کو عقل ہوتی ہے، مگر صاحب عقل، صاحب لب وہ ہوتا ہے جو اس عقل کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے. چنانچہ جو بندہ بھی اپنی عقل کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے وہ صاحب لب ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے مکہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ولید ابن ولید سے فرمایا کہ تمہارے بھائی خالد ابن ولید کہاں ہیں؟ کہ جی آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سمجھدار آدمی ہے. اور سمجھدار انسان اسلام سے کبھی بھی دور نہیں رہ سکتا. چنانچہ یہ ذہن میں رکھیے. جیسے میں نے کل بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کی اسلام کے پیرامیٹرز کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو سمجھیں. انما یتذکر اولو الالباب، کچھ چیزیں ہیں اولو الالباب کے حوالے سے، لب کے حوالے سے، وہ میں نے یہاں پر لکھی ہیں، دو تین تفاسیر کے حوالے سے لکھی ہیں. اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ بہت اہم چیز ہے. بہت سے لوگ ہم مسلمانوں میں اس احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والے تھوڑے سے بیوقوف ہوتے ہیں. تو سیدھا ہونا اور بیوقوف ہونے دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بس تو نصیحت سمجھدار لوگ ہی قبول کرتے ہیں. آپ کا ایک بچہ ہے جو آپ سے بحث کرتا ہے اور وہ بحث میں جیت جاتا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے جوان لوگ بحث میں جیت جاتے ہیں ماں باپ سے، اور ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں. تو آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے جوان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میرا بچہ غلط کر رہا ہے، مگر وہ اس کو نہیں سمجھاتا اپنے بچے کو. کیوں نہیں سمجھاتا؟ اس نہ سمجھانے کی کیا تعبیر ہے اس کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، مگر آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ کا بچہ کہتا ہے دیکھو میں نے تو باپ کو بیوقوف بنا دیا. باپ ایسا ہی ہے، باپ ایسے ہی بیوقوف ہوتے ہیں. لیکن ہر دنیا کا آدمی جانتا ہے، اور آپ میں جو ایسے لوگ ہیں جو کم عمر ہیں، ظاہر بات ہے وہ ابھی اس کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی سلیم دانش والے جو عقل کے جذبات کو حمیت اور تعصب سے اور فہم کو وہم سے پاک رکھتے ہیں، وہ لوگ صاحب عقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صاحب عقل وہ لوگ ہوتے ہیں. جیسے ملکہ بلقیس کے حوالے سے آتا ہے، جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خط لکھا تو ان کی کمانڈرز نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. جذبات، حمیت اور تعصب سے سوچا، اور ملکہ بلقیس نے ان کو جواب دیا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر فساد مچاتے ہیں. حمیت و تعصب سے چھوڑ کر جب ایک آدمی نے صلح نامے کے لیے خط لکھا ہے تو ہمیں صلح کرنی چاہیے. تو جذبات کو عقل سے ماورا رکھا، جذبات سے ہٹ کر. تقریباً میری پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ایک صاحب سے بات ہو رہی ہے، امریکہ سے کوئی صاحب ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا، بہت ساری باتیں کہیں، اور ان میں سے ایک بات میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ خود سوچیں کہ آپ جنگ کرنے گھر سے جاتے ہیں اور دشمن آپ پہ فتح یاب ہو جاتا ہے، اور آپ کے گھر والوں کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، باندی بنا لیتے ہیں، آپ کی اہلیہ کو لوگ باندی بنا لیتے ہیں، تو آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ جبکہ اسلام آپ کو ایسے کہہ رہا ہے کہ تم جب حملہ کرو تو دوسرے کی گھر والی کو باندی بناؤ. میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ دین کو جذبات سے سوچ رہے ہیں، دین کو نظریات سے نہیں سوچ رہے. ہم لوگ دین کو جذبات سے سوچتے ہیں، دین کو نظریات سے نہیں سوچتے. ہمارا دین ریشنلٹی بیس ہے، ہمارا دین ایموشنل بیسڈ نہیں ہے. چنانچہ جو آپ کو اعتراض ہو رہے ہیں وہ ریشنل بیسڈ نہیں ہو سکتے. یا تو کوئی ریشنل بیسڈ آپ کے پاس سوال ہے تو وہ کیجیے، یہ ریشنل بیسڈ سوال نہیں ہے. اور بھی میں نے ان کو جوابات دیے اور کافی تفصیل، تقریباً 45 منٹ میری میں نے ان کو ایک وائس کلپ بھیجا. تو ریشنل بیسڈ بات ہوتی ہے، ریشنل بیسڈ بات ہوتی ہے، ایموشنل بیسڈ نہیں ہوتی. جو عقل، تو عقل جو ہے وہ ایموشنز اور ریشنلٹی ان دونوں کا مکس اپ ہے، اور لب جو ہے وہ ریشنلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے.
ٹھیک ہے، چنانچہ دین کا کوئی بھی نظریہ ریشنلٹی بیس سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ دین اسلام کا کوئی ایک نظریہ، خواہ عورت کا پردہ ہو یا توہین رسالت کی سزا ہو، آل ٹو آل ریشنل بیسڈ ہوتا ہے۔ کوئی بھی تو صاحب لب ہے، دین صاحب لب عقل مند لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اور امام راغب اصفہانی نے یہ تھوڑی سی بات لکھی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ لب اور عقل ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اتنی سی بات بظاہر کافی ہے، جو کہ عقل جو ہوتی ہے وہ ایموشنز اور ریشنلٹی ان دونوں کا مکس اپ ہوتی ہے، اور جو لب ہوتا ہے وہ ریشنلٹی بیس ہوتا ہے، اور عقل جو ہے وہ ایموشنل پلس ریشنلٹی ان دونوں کا جمع ہوتی ہے، اور لب جو ریشنلٹی بیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی تفصیل یہاں پر ہے کہ یا صاحبان فہم خالص وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل پر تعصبات یا جذبات و اناد وغیرہ کو غالب نہیں آنے دیتے۔ یہی فرق ہے لب اور عقل مطلق کے درمیان۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے۔ ایک چھوٹا سا اس کے اوپر کیس اسٹڈی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی بڑے عالم، انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ امریکہ کے اندر وہ ایک عدالت کے اندر ایز اے جوڈیسٹری وہ اس میں کام کرتے تھے، تو ایز اے جیوری کا ممبر تھے۔ تو ان جیوری کے ممبرز میں 12 مرد حضرات تھے اور 3 خواتین تھیں۔ تو ایک کیس آیا، فیملی کا کیس تھا کہ مرد نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا تھا۔ تو جو 3 خواتین تھیں، ان کا کہنا تھا کہ اس کو 3 سال کی سزا ہونی چاہیے، کہ اس کو اتنی جرت کیسے ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا۔ ہم، اس کی جرت، تاکہ دوسرے مردوں کو عبرت ملے، اور یہ وہ کیونکہ وہ ریشنل بیس ہو کر نہیں سوچ رہے تھے۔ بالآخر فیصلہ ہوا جوری کا، جو 15 لوگوں کا، تھوڑی دیر میں یہ 3 خواتین بھی ان 12 مردوں کے ہم مطابق ہو گئے کہ نہیں بھائی، تھپڑ مارنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ تو کیا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے، ریشنل بیس ہو کر نہیں سوچ رہے تھے، وہ ایموشن بیس ہو کے سوچ رہے تھے۔ جب انسان ریشنل بیس ہو کے سوچتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ ایموشنز نیچے آ جاتے ہیں اور ریشنلٹی غالب ہوتی ہے۔ تو صاحب لب ہمیشہ یہ غالب ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو انما یتذکر اولو الالباب، کہ یہ اس سے نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ریشنلٹی بیس ہو کر سوچتے ہیں۔ جو ریشنلٹی بیس ہو کر نہیں سوچتے، یعنی نظریات کے مطابق نہیں سوچتے۔ ہاں ہاں، ماشاء اللہ، عقل اور حق دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ دیکھیں، عقل وہ جو عقل صحیح ہے، عقل سلیم ہے، ورنہ عقل مند تو کافر بھی ہے۔ سورہ ملک کے اندر ہے، پہلے کفر، قیامت کے دن اللہ رب العزت سے یہ کہیں گے لو کننا نسمع او او اگر آپ لوگ سورہ ملک پڑھتے ہیں، وقالوا لو کننا نسمع او نعقل، نسمع، میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود ذہن میں رکھیں، اس لیے نہیں بول رہا تھا۔ نسمع او نعقل، ہم عقل سے کام لے لیتے، حالانکہ عقل تو ہے، ماشاءاللہ، عقل تو ہے ان کے اندر، لیکن عقل میں وہ ای پلس آر دونوں کو لے رہے ہیں، ایموشن پلس ریشنلٹی دونوں کو لے رہے ہیں، حالانکہ دین خالصتاً ریشنلٹی بیس ہوتا ہے۔ نظریات اور قوانین ہمیشہ ریشنلٹی بیس ہوتے ہیں، ایموشن بیس نہیں ہوتے۔ جو نظریات اور قوانین ریشنلٹی پلس ایموشنز کے ساتھ مل کے بنتے ہیں، وہ عام طور پر صحیح نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، ریشنلٹی کے تابع جب ایموشنز ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ریشنلٹی ڈومینیٹ کرتی ہے ایموشنز کے اوپر، تو پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر ریشنلٹی ایموشنز کے اوپر بیس نہ کری، ایموشن ریشنلٹی پہ بیس نہ کرے، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایموشنز نہیں ہیں، ہمارا دین ایموشنز نہیں رکھتا، بالکل ایموشنز رکھتا ہے، لیکن وہ ریشنلٹی کے تابع ہو کے رکھتا ہے، یاد رکھیے۔ چنانچہ رونے اور اس چیز کا ذکر ہے،
وہ عقل کے ساتھ جب انسان روتا ہے تو وہ ہے۔ جو بیوقوف لوگ روتے ہیں، ظاہر بات اس کے رونے کی وہ حیثیت نہیں۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے تھے، ایموشنل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جی، اولو الالباب کی 8 نشانیاں ہیں، یہ میں نے مختلف کلر سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اولو الالباب کی 8 نشانیاں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں کہ اولو الباب کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، پہلا یہ۔ دوسرا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، 2 نمبر۔ ویخشون ربهم، 3 نمبر۔ ویخافون سوء الحساب، حساب، 4 نمبر۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، 5 نمبر۔ واقاموا الصلاۃ، 6 نمبر۔ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، 7 نمبر۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ، 8 نمبر۔ یہ 8 اللہ رب العزت نے نشانیاں گنوائی ہیں ان لوگوں کی کہ جو اولو الالباب ہیں، یعنی عقل کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، لب کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، ان تقاضوں میں سے 8 تقاضے یہاں پر گنائے ہیں۔ بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے جی؟ تو میں نے یہ مختلف کلرز اس لیے دیے تاکہ ہر چیز الگ الگ واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ آپ لوگ اپنے حاشیے میں اس کو نمبر نمبر لگا کے رکھیں گے، میرے پاس یہاں جگہ نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایسے لکھا۔ آپ لوگ جب اپنی بیاض بنائیں گے تو اس میں نمبرز لگائیں گے۔ بیاض کے اندر جو آپ کے قرآن مجید کی کا حصہ ہوگا اس میں بھی نمبر لگا لیں گے، جیسے میں نے یہاں پر نمبر لگائے ہیں۔ شروع میں نمبر لگا لیں گے تو زیادہ اچھا ہے، ذرا واضح رہے گا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اچھا ہے۔ والذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، والذین یصلون، وہ لوگ جو کہ جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، ان رشتوں کو جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان یوصل، کہ ان کو جوڑو، 2 نمبر ہو گیا۔ 3 نمبر، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور آخرت کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے، آخرت میں برے انجام کا ڈر ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ، اور وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، 6 نمبر 5 نمبر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، 6 نمبر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے، جو مال، اس رزق میں سے جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، سرن بھی خرچ کرتے ہیں، سریعام بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ، اور بدلہ دیتے ہیں برائی کا اچھائی کے ذریعے سے، بالحسنتی، اچھائی کے ذریعے سے، السیئہ، برائی کا بدلہ۔ کچھ تھوڑی سی ان آیات کے سمجھنے میں بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں گے، انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ یہ میں نے بھی تھوڑی سی یہ 8 صفات گنائی ہیں کہ یہ 8 صفات ہوتی ہیں۔ اب یہ 8 صفات کیا کچھ ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ والذین یوفون بعہد اللہ، دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، ہر چیز ایسی ہے جو حضرات فقہا نے لکھی ہے۔ یہ بیضاوی کا حوالہ ہے آپ کے سامنے، تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، ابن العربی کا حوالہ ہے، اور ماجدی کا حوالہ ہے، اور روح المعانی کا حوالہ ہے، راغب اصفہانی کا حوالہ ہے، مظہری کا حوالہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ آ، اب ذہن میں رکھیے گا کہ آ، میں اتنے برسوں سے ان چیزوں میں لگا ہوں، لیکن اگر میں بھی کوئی بات اپنی طرف سے کہتا ہوں تو وہ صراحتاً غلط ہوگی، یاد رکھیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو قرآن میں اتنے جری ہو جاتے ہیں، اتنی جرت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اضافہ اپنی طرف سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے اس آیت سے یہ مقصد ہے۔ بھئی میں کون ہوتا ہوں یہ بات واضح کرنے والا؟ اللہ اکبر! خود سوچیں
کہ کوئی بندہ میری طرف سے کوئی بات گھڑ کے کسی دوسرے کو کہہ دے، یعنی کوئی بات میری طرف سے کہہ دے آپ کو کہ میں نے یہ کہا ہے آپ کو، تو بتائیے میرا امیج آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ اور مجھے جب پتا چلے گا تو مجھے کتنا غصہ آئے گا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، انہوں نے میری طرف سے ایسے بنا کے پھینک دی، یہ تو غلط بات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے جو اہل اللہ اور اللہ والوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے خدام ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ ڈانٹیں پڑتی ہیں، ان کو سب سے زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے۔ کیوں اٹھانی پڑتی ہے؟ تاکہ وہ محتاط رہیں، اتنے محتاط رہیں کہ کوئی بھی بات ان کی طرف منسوب نہ کریں۔ مگر ہمارے زمانے میں ایسے مفسرین ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو قرآن میں اپنی طرف سے چیزیں نکال نکال کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لو کان یزنی و یسرق لکان خیر اللہ، کہ وہ شخص جو کہ زنا کرے، وہ شخص جو کہ چوری کرے، وہ ایسے مفسر سے بہتر ہے۔ لہٰذا قرآن کے معاملے میں بہت محتاط رہنا۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اہل فہم کی پہلی نشانی یہ ارشاد ہوئی کہ یہ لوگ اپنے عہد الہی کا ایفا کرنے والے ہیں، اور عہد اللہ سے مراد وہ عہد اطاعت ہے جو انسان روز اول اللہ سے کر چکا ہے۔ ای ما عقدوا علی انفسهم من الاعتراف بربوبیتہ حین قالوا بلا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو بنایا اور پھر ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں۔ ای ما عقدوا علی انفسہم، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اپنی ذات کے ساتھ۔ ای ما عقدوا علی انفسہم من الاعتراف بربوبیتہ، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا۔ حین قالوا بلا، جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بلا، کہ کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے، تو اللہ اس وعدے کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو ذرا سمجھ لیجئے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے جتنے قوانین ہیں وہ مجھ پر لازم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیے۔ کوئی شخص یو ایس اے میں رہتا ہے تو یو ایس اے کے جو بھی لاز ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر میں نے تو حکومت پاکستان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، آپ نے حکومت پاکستان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، پھر آپ کے ذمہ قوانین کیوں ہیں جی؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر وہ بھی چوری کرے گا تو گورنمنٹ اس کو پکڑے گی، حالانکہ اس کا تو گورنمنٹ سے کوئی عہد نہیں ہے کہ میں آپ کے ملک میں چوری نہیں کروں گا، میں آپ کی زمین پہ چوری نہیں کروں گا۔ نہیں بھائی، اس کو کہتے ہیں کوویننٹ ایکٹ۔ کوویننٹ ایکٹ، پتہ نہیں کیا سپیلنگ ہوتے ہیں اس کے، مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ کوویننٹ ایکٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ کوویننٹ ایکٹ ہوتا ہے، کوویننٹ ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خاموش معاہدہ۔ خاموش معاہدہ یعنی ایسی چیزیں جو کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ ایک خاموش معاہدہ آپ کا ہر کسی سے ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ بطور مثال آپ نے ایک محلے میں گھر لیا، ٹھیک ہے، اور آپ ہمسائے کی دیوار توڑنا شروع ہو گئے۔ وہ کہ جی میری دیوار کیوں توڑتے ہو؟ کہ میرا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں آپ کی دیوار نہیں توڑوں گا۔ تو وہ بے وقوف آدمی، ایسے نہیں ہوتا، یہ جو بھی معاملہ ہے اگر دیوار توڑو گے تو میں پولیس بلاؤں گا۔ تو وہ کہے گا میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ مجھے پولیس پکڑ کے لے جا سکتی ہے، نہ میں نے گورنمنٹ کے کسی آرڈر پہ سائن کیے ہیں۔ تو اس کو سارے اٹھا کے پاگل خانے میں بھیج دیں گے۔
ایسے ہی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ اس سے پہلے ایک عالم تھا، اس کے اندر تمہارا ایک خاموش معاہدہ تھا جس کا یاد ہونا تمہیں ضروری نہیں ہے، البتہ ہم اس کو ریکال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ تم اللہ کو اپنا پروردگار مانو گے، اور پھر اللہ نے ہماری عقل ایسی ڈیزائن کی ہے کہ یہ بغیر خالق کے کامل ہو نہیں سکتی، بغیر خالق کے پوری ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ البتہ یہ بیضاوی نے کہا، وسعت دے کر اس کے تحت میں سب مسائل داخل کر دیے جو دلائل شرعی میں پیدا ہوتے ہیں، ای کل ما قام الدلیل علیہ یدخل فیہ الاتیان بجمیع المامورات والانہاء عن کل المنہیات، یعنی اس کے اندر تمام مامورات پر عمل کرنا لازم ہے، تمام منہیات سے رکنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، محلے کے اندر آ کے آپ کوئی الگ سے معاہدہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہے اور یہ چیز نہیں کرنی۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ لفظ حقوق اللہ کے مرادف ہے، یعنی عہد اللہ سے حقوق اللہ مراد ہے، اور اس کی ادائیگی کا اقل درجہ یہ ہے کہ معاصی کبیرہ سے اجتناب کیا جائے، اقلہ درجۃ اجتناب الکبائر، اور ابن عربی نے لکھا کہ اس کا کم سے کم درجہ ہے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ تو عہد اللہ، اللہ کا جو وعدہ ہے اس سے یہ وعدہ مراد ہے کہ انسان اللہ کے دین پہ چلے گا، اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور تاکیداً فرمایا وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ وعدہ نہیں توڑتے، یعنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے۔ چھوٹی سی ایک وضاحت یہاں سمجھ لیجئے، دو باتیں یہاں لکھی ہیں، عہد اور دوسری ہے میثاق، ٹھیک ہے؟ دوسری ہے میثاق۔ یہاں عہد اللہ والذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور اس وعدے کو نہیں توڑتے۔ میثاق کا لفظی ترجمہ ہے پختہ وعدہ، اور عہد کا مطلب ہے عمومی وعدہ۔ تو والذین، تو وعدے کا ایک ہی معنی ہے، میثاق کہیں یا عہد کہیں، لیکن عہد وہ ہوتا ہے جو انفرادی ہوتا ہے، اور میثاق وہ ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق۔ وہ وعدہ جو انفرادی ہوتا ہے وہ عہد ہوتا ہے، اور وہ وعدہ جو اجتماعی ہوتا ہے وہ میثاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کی بلاغت دیکھیے آپ، کمال کی بلاغت ہے قرآن نے، کہ ایک لفظ قرآن نے پوائنٹ سے ہٹ کے نہیں کیا۔ جب ہم گورنمنٹ سے شناختی کارڈ لیتے ہیں، بے فارم بناتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہم انفرادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں، مگر گورنمنٹ جب سب کے ساتھ معاملات کر رہی ہوتی ہے وہ اجتماعی طور پر کر رہی ہوتی ہے۔ تو میری طرف سے جو معاملہ گورنمنٹ سے ہے وہ عہد ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو میری طرف معاملہ ہے وہ میثاق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ عہد الست ہے، اور اللہ کی طرف سے جو جواب آیا ہے، جو مہر لگی ہے، وہ میثاق ہے، ٹھیک ہے؟ تو والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، قرآن نے ایسی فصاحت اور بلاغت، قرآن نے ایک ایک لفظ کو ایسے مقام پہ استعمال کیا ہے کہ کوئی کہیں سے اٹھ کر اس لفظ پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون جو اللہ نے اجتماعی وعدہ لیا ہے اس سے انحراف نہیں کر سکتے، جو تم نے اللہ سے انفرادی طور پہ وعدہ کیا ہے تم اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ البتہ ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ لوگ جو کہ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے پختہ معاہدے کو۔ تو اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو میثاق معاہدے کو کہتے ہیں جو جانبین میں ہوتا ہے، اور عہد اکیلے آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم تاریخ پاکستان میں پڑھتے ہیں میثاق لکھنؤ، میثاق لکھنؤ ایک اجتماعی معاہدہ ہوا تھا، تو اس کو میثاق کہتے ہیں، عہد لکھنؤ نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی؟ پہلی بات سمجھ میں آئے گی؟ ہاں۔ صلح حدیبیہ تو اس کو میثاق حدیبیہ کہتے ہیں کہ وہ جانبین سے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، ایسے ہی یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو میثاق کہتے ہیں۔
اصل میں مساق جو ہوتا ہے نا، مساق کا جو لفظ ہے اس کا اصل کوئی ترجمہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہے۔ معاہدے میں یہ ہوتا ہے، لفظ معاہدہ سے ہم ترجمہ کر تو لیتے ہیں، مگر معاہدے میں یہ ہوتا ہے کہ 50% یہ اور 50% یہ، جبکہ میثاق میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن پر ہوتا ہے اور ایک بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ اور بہت چھوٹا ہے، تو اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے لیے لفظ معاہدہ ہی ہے۔ چلے جی، لفظ کی تحقیق بہت ہوگی، ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، والذین اور وہ لوگ، یصلون جوڑتے ہیں، ان تعلقات کو، یصلون ان تعلقات کو، ما امر اللہ بھی جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ما امر اللہ بھی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان یوصلہ کہ ان کو جوڑیں۔ تو اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان تعلقات کو یہ لوگ جوڑتے ہیں، ان تعلقات کو یہ لوگ بنا کے رکھتے ہیں۔ مطلب حقوق اللہ تو پورے کرتے ہیں، مگر حقوق العباد کے اندر ان کا کنٹریبیوشن فل ہوتا ہے۔ جیسے حقوق اللہ میں ان کا کنٹریبیوشن فل ہوتا ہے، ایسے حقوق العباد میں بھی ان کا کنٹریبیوشن فل ہوتا ہے۔ یہ بات ہوگی، سمجھ میں آگی بات؟ آگے چلیں، یعنی تعلقات ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق بنایا اور مخلوق سے تعلق کو توڑ دیا، نہ 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 نہ، یہ بات کرو، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، لا الہ الا اللہ۔ آگے دیکھیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ بہت خوبصورت تشریح اس کی گئی ہے، ذرا وہ تشریح آپ دیکھیے۔ یخشونا کیا مطلب ہے؟ دو لفظوں میں اسپیسیفائڈ کر رہا ہوں، اس کو دیکھیں کہ کبھی اپنی طاعت اور اطاعت پر نازاں ہو کر مطمئن اور بے فکر نہیں رہتے۔ خشیت یہ ہوتی ہے، کبھی طاعت اور اطاعت پر نازاں ہو کر بے فکر نہیں ہوتے۔ ایک جملہ ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیت کا حق ادا کر دیا اس نے، کہ یہ ماجدی میں لکھا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ان دونوں معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کس میں؟ یوفون بعہد اللہ کے اندر، اور یصلون ما امر اللہ کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے میں اور مخلوق سے تعلق کو پورا کرنے میں۔ یخشون ربہم کسی فخر میں نہیں آتے، بلکہ یخشون ربہم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں دوبارہ بھی سمجھاؤں گا، لیکن تھوڑا سا آگے نکلیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے رہتے ہیں سخت حساب سے، اندیشہ رکھتے ہیں سخت حساب سے۔ دیکھیے، یخشون ربہم، اللہ نے اپنی ذات کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اپنی ذات عالی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ خشیت کا کیا ہے، اور حساب کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خوف کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خشیت کیا ہوتی ہے اور خوف کیا ہوتا ہے؟ خشیت ہمیشہ اس سے کی جاتی ہے جو کہ ٹینجیبل قسم کی چیز ہوتی ہے، جیسا کہ ماں ہے، انسان اپنی ماں سے ڈرتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے کہ امی جو ہے وہ جو ہے پٹائی کرے گی، نہیں، سمجھدار انسان ماں سے اس لیے نہیں ڈرتا، وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ امی ناراض نہ ہو جائے، غصہ نہ کرے۔ سمجھدار عورت اپنے شوہر سے ڈرتی ہے، اس لیے ڈرتی ہے کہ وہ آئے گا ڈنڈا اٹھا کے پٹائی کرے گا، نہیں۔ جو سمجھدار گھرانہ ہے، جو ایسے لوگ ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے پھر ڈنڈے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو جو سمجھدار گھرانے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے کہ بھی شوہر غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، ان کو برا لگے گا، اگر میں نے ان کو ٹائم پہ کھانا نہ دیا تو ان کو برا لگے گا۔ تو یہ برا لگنا جو ہے وہ خشیت ہے، یعنی آپ جس کسی ٹینجیبل چیز کا ڈر رکھ رہے ہیں تو وہ ایک خشیت کا عنصر اس میں ہوتا ہے۔ بیوی سے
ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اس کو برا نہ لگ جائے، ناراض نہ ہو جائے، اس کا تعلق خشیت سے ہوتا ہے. یعنی خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں محبت غالب ہوتی ہے، جس میں محبت، عظمت غالب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خشیت. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یخشون ربہم کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس کی وجہ محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ عظمت ہوتی ہے. تو خشیت کی بیس محبت اور عظمت ہے. ٹھیک ہے. اور خوف کی بیس برائی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو کتے سے ڈر لگتا ہے تو اس وجہ سے ڈر نہیں لگتا کہ بھی کتا ناراض ہو جائے گا تو روٹی نہیں کھائے گا، کتا ناراض ہو جائے گا تو وہ، بلکہ کتے کو برا لگ گیا تو کاٹ نہ لے. کتے سے انسان ڈرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خوف. ٹھیک ہے. جس میں برا انجام کا عنصر ہو اس کو کہتے ہیں خوف. اللہ اکبر. خوف دونوں لفظوں میں واضح ہو رہا ہے، مگر سوء الحساب کا خوف الگ ہے، یخشون ربہم کا خوف الگ ہے. تو دونوں کو الگ لفظوں سے اللہ نے واضح کیا. آہ، کیا چیز ہے قرآن مجید. کلام اللہ میں کیا کیا اللہ نے راز پنہا کی ہیں ہمیں نہیں پتہ جی. تو یخشون ربہم، یخشون ربہم اپنے پروردگار سے جو ڈر ہو وہ محبت اور عظمت والا ہو، اور آخرت کا ڈر برائی کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گئی بات؟ بات واضح ہو گئی. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا. خیر مجھے ایک لفظ ہے، بہت اچھا لفظ ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، وہ ٹرمینالوجی انشاءاللہ مجھے یاد آئے گا. میں نے نوٹ کیا ہوا تھا وہ لفظ، خاص ٹرمینالوجی، لیکن ابھی میرے سامنے نہیں ہے. دیکھیے، ایک ملحد تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ڈپریسو کنڈیشن میں رہتا ہے. مسلمان ڈپریسو کنڈیشن میں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گلٹ فیل کرتا رہتا ہے ہر وقت. گلٹ فیل کرتا ہے. کیوں گلٹ فیل کرتا ہے؟ میں نماز چھوڑ دی، میں نے شراب پی لی، میں نے غلط کام کر دیا. تو مسلمان گلٹ فیل کرتا رہتا ہے. جب مسلمان گلٹ فیل کرتا رہتا ہے تو یہ اس کو ترقی سے روک دیتا ہے. جبکہ ہم ملحد لوگوں کو کسی بھی چیز کا گلٹ نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا گلٹ نہیں ہوتا. اس لیے ہم مطمئن ہوتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں، ہم ایسے ہے ویسے. تو ان کو جواب جو دیا گیا وہ اسی بیس پہ مبنی تھا کہ انسان کو جب بھی کوئی قانون سامنے ہوتا ہے تو اس قانون کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ قانون کا ڈر بہت ضروری ہے. مثلا سیٹ بیلٹ ہے، سیٹ بیلٹ باندھنا یہ قانون ہے. اس قانون کا ڈر، اس قانون کا جو ڈر ہے وہ قانون کا ڈر ضروری ہے آپ کے لیے. تو جب ان سے پوچھا گیا جی آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے نہ، آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی 120 کی سپیڈ لمٹ ہے ہائی ویز کے اوپر، وہ بھی ڈر آپ کو نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی قانون نہیں ہونا چاہیے. تو تو یہ سارے، جب کسی قانون کا ڈر ہوتا ہے آپ کو تو اس سے آپ کی جو لائف ہے وہ پریکٹیسائز ہوتی ہے، آپ کی لائف سٹیبل ہوتی ہے، ریگولرٹی میں آتی ہے، اور آپ کی لائف بنتی ہے. اگر آپ کو اپنے سر پہ کسی قانون کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کانسیکوینسز کا ڈر نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے وہ خود سر ہو جائیں گے اور تباہی مچے گی. کیونکہ سیٹ بیلٹ لگائے بغیر نمبر ایک آپ مریں گے،
اور 120 سے اوپر جب آپ جائیں گے تو آپ 10 لوگوں کو ماریں گے. اور جب ڈر نہیں ہے تو یہ قانون کس لیے بنایا گیا؟ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کے دل میں ڈر بیٹھے، آپ کے دل میں نیگیٹو انسینٹیو کا ڈر بیٹھے. جب نیگیٹو انسینٹیو کا ڈر ہوگا تو آپ پرسٹیسائز ہوں گے، آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں گے، آپ ریگولر ہوں گے، آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچیں گے. آپ یہ دیکھیے، ہر قسم کے قانون کا ڈر ہوتا ہے، اور ہر قسم کے قانون کا ڈر، اگر قانون کا ڈر نہیں ہوگا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. اگر کسی کو ڈر ہی نہیں ہے کہ بینک لوٹوں گا تو مجھے جیل ہوگی یا مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تباہی مچے گی نا. تو خوف ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، پرامن رہنے کے لیے، باادب رہنے کے لیے، زندگی اچھے سے گزارنے کے لیے خوف ضروری ہے. جو چیز ہماری ضرورت ہے آپ اسی کو عیب بنا رہے ہو، ہیں جی. آپ اسی کو کہہ رہے ہو کہ یہ بری چیز ہے. یہ آپ میں نہیں ہے تو آپ معیوب انسان ہو. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آگے نیگیٹو امپیکٹ کا آپ کو ڈر ہونا ضروری ہے. یہ سمجھدار ہونے کی علامت ہے، نہ یہ کہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ مسلمان گلٹ میں رہتے ہیں. اور گلٹ میں رہنا ضروری ہے، ڈر میں رہنا، سیفوگیشن اس کو کہتے ہیں، سیفوگیشن. مجھے شکر الحمدللہ یاد آئی. سیفوگیشن ضروری ہے. کہ سیفوگیشن کہتے ہیں کہ کسی قانون کے ڈر کو، تو یا خافون کا اگر ہم صحیح ترجمہ کریں تو سیفوگیشن سے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ سیفوگیشن ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو آپ کو اس کے خلاف کرنے کی وجہ سے جو نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا وہ سیفوگیشن ہوتا ہے. یہ سیفوگیشن ضروری ہے آپ کی لائف کے اندر. امید ہے بات سمجھ میں، یہ ٹرمینالوجی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اپنے ساتھ لکھ لیجیے گا. عہد کی وجہ سے گلٹ کیا مسلمان کو عہد کی وجہ سے؟ نہ بھائی، گلٹ عہد کی وجہ سے تھوڑی یہ گلٹ نہیں ہوتا، سفوگیشن ہوتا ہے جی. یہ تو ایسے ملحدین ایسی چیزیں بناتے ہیں. محتاط طرز زندگی دونوں جہان کے لیے ضروری. جی ہاں بالکل صحیح. ہیبت، ہاں ناراضگی کا ڈر، یہ اردو کی اصطلاحات ہیں. اردو میں وہ اصطلاح نہیں ہے. یہ سفوگیشن کی اصطلاح بڑی واضح ہے کہ قانون کا ڈر. قانون کا ڈر، جیسے آج کل ہمارے ہاں لوگ سیٹ بیلٹ بھی لگا رہے ہیں اور ہیلمٹ بھی پہن رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو قانون کا ڈر ہے. ٹھیک ہے. اور جو شارع فیصل پر یا ہماری ان سڑکوں پر بغیر اس کے جا رہا ہوتا تو لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی ہیلمٹ پہنو، ہیلمٹ پہنو، چالان ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. تو لوگ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں قانون کا احترام ہوتا ہے. تو جو قانون کا احترام ہوتا ہے قانون کے ڈر کی وجہ سے، اس کو سفوگیشن کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. چنانچہ یہ چار باتیں ہوگی. ٹھیک ہے. والذین یوفون بعہد اللہ ویصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ آگے کی چار چیزیں پڑھتے ہیں. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلے جی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے، اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے. والذین صبروا، وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں، یہ پانچویں چیز ہے. والذین صبروا، وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی رضامندی کے لیے. دیکھیے، ایسے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا سا میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صبر دو قسم کا ہوتا ہے: امر تکوینی پر صبر اور امر تشریعی پر صبر. امر تکوینی پر صبر کیا ہوتا ہے؟ سمجھیے ذرا. چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر صبر کیا، کیس کر دیا، سب کچھ کیا، یہ اس کے خلاف نہیں ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر صبر کیا، شکوہ نہیں کی، شکایت نہیں کی، یہ صبر. رونا صبر کے خلاف نہیں. نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر صبر کیا، اس کو سر پہ لے کے نہیں بیٹھ گئے.
نقصان ہو گیا، افسوس ہے، زندگی بھر افسوس رہے گا کہ یہ نقصان ہوا، یہ غلط نقصان ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کو سر پہ نہیں، اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صبر کیا اور خاموش ہو گیا، اور یہ کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کے حوالے ہے، تو یہ صبر ابتغاء وجہ ربہم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا کنسیپٹ صحیح بیٹھے گا امر تشریع کو دیکھنے سے۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم نہیں ہو سکا، نماز کا وقت نکلا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، یہ جو صبر کیا، بغیر سوچے بغیر سمجھے صبر کیا، یہ اللہ کے لیے کیا، ٹھیک ہے، تو یہ امر تشریعی پر صبر ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اس کے اوپر صبر کیا، یہ امر تشریعی پر صبر ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے پیسے کمائے ہیں، 1 لاکھ روپیہ آیا، ٹھیک ہے، اس میں سے اس میں سے 5,000 روپے ضرورت ہے، لیکن 5,000 صدقہ کر دیا دل پہ بوجھ رکھ کے، یہ آپ نے سوچے بغیر ابتغاء وجہ ربہم کر لیا۔ تو جیسے امر تشریعی میں یہ صبر ہوتا ہے، ایسے ہی امر تکوینی میں اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے کر لیا تو ہو جاتا ہے۔ یہ ہوگی 5 باتیں، اب ہوگی چھٹی بات، وہ اقام الصلاح، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ خصلت مومنین ہو اور اللہ نماز کو اور انفاق کو ذکر نہ کریں، ایسا قرآن میں نہیں ہوا کہ ون ٹو ون بندے کا اللہ سے رجوع جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اور یہاں اقامت صلاح کا ذکر ہے، ادائے صلاح کا ذکر نہیں۔ اقامت صلاح کا مطلب ہے بالاہتمام نماز کو ادا کرتے ہیں۔ بالاہتمام نماز کو ادا کرنے کے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، وقت پر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ناغہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ اقامت صلاح، ٹھیک ہے۔ اقامت صلاح کے کچھ 8-10 عنصر اور بھی لکھے ہیں، لیکن بیسک یہ ہے کہ پابندی کرتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، اور خشوع خضوع سے نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ اقامت صلاح ہے۔ البتہ اس کی پابندی اور اہتمام کی اور بہت سی تشریحات ہیں جو ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، کہ نماز کا وقت ہو اس وقت اہتمام کیا جائے، نماز کا وقت ہو گھر کا ماحول تبدیل کیا جائے، نماز کا وقت ہو مسجد میں جایا جائے مردوں کے لیے، نماز کا وقت جیسے ہم رمضان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو ایسے نماز کے لیے ایک ماحول بنا ہو ہمارے گھروں میں، قام الصلاح، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے، رزقناہم اس رزق کو، سرًا وعلانیہ، سرًا بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کو جتنا انفاق پسند ہے اعمال کے اندر، اتنے اعمال میں بہت کم چیز پسند ہے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو آپ کے ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ دین کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے، دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے ظاہری بات ہے۔ ماحول بنانے کی وضاحت کیا وضاحت کروں، ماحول بنانے کی کیا وضاحت ہے، میں اس کو کوئی سمجھ لیں 100 دفعہ سے اوپر اپنے گروپوں میں بیان کر چکا ہوں کہ گھر میں ایک جگہ بنائیں جس میں صرف نماز پڑھی جائے، نماز کا وقت داخل ہوتے ہی گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے، یعنی گھر میں جو معمول چل رہا تھا سب ختم، سب لوگ مل کے اکٹھے ہو کر، خواتین ہیں تو وہ ایک سب جگہ اکٹھی ہو جائیں، وہ نماز پڑھیں، 2 خواتین ہیں، 3 خواتین ہیں، وہ نماز پڑھیں، مرد مسجد میں جائیں، یعنی ماحول گھر کا تبدیل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جیسا اسٹیل چل رہا ہے ویسا ہی چلنا شروع ہو جائے، جیسے تہجد فجر میں معمول ہے ایسے ہی دیگر نمازوں کا معمول، تو یہ ماحول بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انفقو مختصر بتایا ہے، میں بہت تفصیلات بتائی ہوئی ہیں اس حوالے سے، تو انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے،
دیکھیے، آخرت کے سسٹم کے مقابلے میں اگر کوئی چیز فدیہ بن سکتی تھی تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ آ، لو آ، لو انما فی الارض، اگر ان کے لیے سب کچھ ہو جائے جو زمین، تو اللہ نے مال کو سامنے لایا کہ آخرت میں سب سے بڑی چیز مال ہے، مگر وہ بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب آخرت میں آدمی دیکھے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کتنا بڑا ہے، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیجیے۔ اللہ پوچھیں گے کیوں بھیجیں دنیا میں؟ تو وہ کہے گا کہ جو میرا مال ہے میں سب صدقہ کر کے آتا ہوں۔ یعنی اگر مرنے والا مر کے دوبارہ زندہ ہوگا تو سب سے پہلے جو عمل کرے گا وہ یہ کرے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، سروں و علانیہ، سرن بھی خرچ کرے اور اعلانیہ۔ جہاں حکمت سر کی ہے وہاں سرن خرچ کرے، جہاں حکمت اعلانیہ کی ہے وہاں پر اعلانیہ خرچ کرے۔ تو سرن بھی ضروری ہے، اعلانین بھی ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں عام طور پہ سرن ہی ہوتا ہے، اعلانیہ نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرن ہونے کی وجہ سے اعلانیہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں بچ جاتی ہیں۔ اعلانیہ ہونے کی اپنی برکات ہوتی ہیں، اس کے فوائد ہوتے ہیں، مگر بعض وجوہ کی وجہ سے ہم بعض دفعہ اعلانیہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ لوگوں نے دین کو اس طرح کا مذاق بنایا ہوا ہے، ورنہ سروں و علانیہ دونوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم ان دونوں چیزوں پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ ہے بطور مثال، ایک آدمی ہے کہ جو وہ دین پہ خرچ کرتا ہے، جب وہ اعلانیہ کر رہا ہے تو اس سے اور 10 لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس نے خرچ کیا ہے کاش کہ میں بھی خرچ کروں۔ چنانچہ اعلانیہ کی صورت یہ ہے کہ جو آدمی خرچ کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے جیسے لوگوں کو بتائے کہ میں خرچ کروں تم بھی کرو، میں خرچ کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ یہ نہ بتائے کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اعلانیہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، کتنا خرچ کرنا ہے یہ ضروری ہے۔ بھئی میں بھی یہ کروں تو تم بھی کرو، میں دین کے اندر اپنے مال کے ذریعے سے جڑا ہوا ہوں، تم بھی جڑو، تمہارا فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ہے، وہ ایک اننون ہے دین کے لیے، مگر اس کو جوڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنے والا، فٹ بال کھیلنے والا، وہ اپنے ان تمام لوگوں سے خرچ کرواتے کہ میں نے یہ فاؤنڈیشن کھولی ہے، میں اس میں یہ کام کرتا ہوں، میں نے کلب کھولا ہے، تم اس میں ایڈ کرو، اس میں تمہارا بزنس بنے گا، تمہیں فائدہ ہوگا، تم انویسٹمنٹ کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ہم آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کیوں نہ کروائیں؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے کا، تو یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، آٹھویں چیز، یدرؤون، در کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، دفع کرتے ہیں، بالحسنت، برائی کو اچھائی سے۔ کسی نے آپ سے برائی کی، اس کو اچھائی سے دفع کرو۔ بات واضح ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں جن کے لیے نیک انجامی ہے۔ لہم عقبی الدار، ان کے لیے عقبہ الدار، نیک انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ عقبہ سے نیک انجامی مراد ہے، عقبہ اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، تو عقبہ کہتے ہیں آخرت، انجام کو، مگر عقبہ کا جو مطلب ہے، لفظی مطلب ہے، وہ آ، اچھا انجام ہے، ٹھیک ہے۔ اور الدار سے آخرت مراد ہے، جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا سوء الدار، اولئک لہم سوء الدار، ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ تو دار کا مطلب ٹھکانہ بھی ہے آخر، اور عقبہ الدار، اچھا ٹھکانہ، ان کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ٹھکانہ ہے جناتن، جنتیں ہیں، عدن، ہمیش ہمیش کی جنتیں ہیں۔ وہاں جو جنت ہوگی وہ ہمیشہ کی جنت ہے، جو نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے نہ کبھی ختم ہوگی۔ جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، یدخلونہا، داخل ہوں گے وہ، ومن
اور وہ لوگ صلح من آبائہم جو نیک ہیں ان کے آبا میں سے، و ازواجہم ان کی بیویوں میں سے، و ذریاتہم ان کی اولادوں میں سے، وہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان کو اوپر ہر دروازے سے۔ فرشتے کیوں داخل ہو رہے ہوں گے بھی ان کے اوپر؟ وہ کہیں گے سلام علیکم، گاڈ آف آنر پیش کریں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، تم نے دنیا میں صبر کیا۔ الصبر فی الطاعات، الصبر علی المعصیہ، طاعت کر کے جو صبر ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے، معصیت سے بچنے کی وجہ سے جو صبر ہوتا ہے وہ بھی مراد ہوتا ہے، تکلیفوں پہ جو صبر ہوتا ہے وہ بھی مراد ہوتا ہے۔ یہ صبر صحیح اپنے محل اور مقام پہ لگ رہا ہے، اہل کفر کا صبر اپنے غلط مقام پہ لگ رہا ہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور کیا ہی بہترین اچھا ٹھکانہ ہے، کیا ہی بہترین اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ اہل عقل کا، اہل فہم کا، اہل ایمان کا انجام ہے۔ آگے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ آگے ان لوگوں کا بیان ہے جن کی تین نشانیاں ہیں، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ یہ جنات عدن یدخلونہا من ومن صلح من آبائہم کے اندر کچھ باتیں یہ بھی آئندہ ذکر کروں گا۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، آپ کا کوئی سوال ہو تو اپنا سوال کر لیجیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں بات بالکل واضح ہے، کوئی شاید سوال نہ ہوگا۔ ہاں ماشاءاللہ، ایسی آیات پڑھ کے اگر اس میں کسی ایک چیز کے اوپر بھی ہمارا عمل ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضائع نہیں فرمائیں گے، ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ مگر یہ ہے یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا ان دونوں چیزوں کے درمیان کا نام ہے، اس کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ سے تعلق اپنا بنائیں کہ قرآن کے ذریعے سے ہمارا اللہ سے تعلق بنے۔ قرآن کے ذریعے سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ ایسے بصیرت حاصل ہو نہیں سکتی، لیکن قرآن سیکھنے سے وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ محض پڑھنے سے برکتیں تو حاصل ہوتی ہیں، ثواب بھی ملتا ہے اور تعلق مع اللہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مگر نور بصیرت جب حاصل ہوتا ہے، جب انسان اس طریقے پہ چلتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کو سکھایا تھا ایسے ہم سیکھنے والے بنے۔ اور ظاہری بات ہے جب سیکھتا ہے انسان تو اس میں بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔